سبحان اللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين سبحان اللہ. وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. سبحان اللہ. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. وقال الله تعالى في القرآن المجيد ويعلمهم الكتاب والحكمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. آواز بلند درود شریف پڑھ. السلام علیکم یا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. آقا تیری محفل کا آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا جانا. آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا گانا. میں نے تو جسے دیکھا دیکھا تیرا دیوانہ. آقا تیری محفل کا عظمت ہو بیا کیسے دربار رسالت کی عظمت ہو بیا کیسے دربار رسالت کی. جس در پہ آتے ہیں جبریل غلامانا. آقا تیری محفل کا آتے ہیں شہنشاہ کشکول لیے تیرے در پر. آتے ہیں شہنشاہ کشکول لیے تیرے در پر. کس شان کا ہے
تیرا دربار کریمانہ آقا تیری محفل کا نہایت واجب الاحترام معزز اساتذہ کرام سامعین حضرات او نہار میرے مصطفیٰ کریم دے اشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچو اج دی محفل پاک امام الانبیاء وادی کون و مکان کائنات دے مطلوب و مقصود نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے آمد و ولادت دے ذکر خیر دے بزم ہے یقیناً مولا دی بارگاہ قبول ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہی ذکر خیر کو بانیان محفل اس ادارہ جیرا صبح شام تعلیم اور عشق رسول دے اندر گامزن ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنے رات چگنے ترقی عطا فرمائے موقع اور موضوع دی مناسبت دے نال دو قرآن دی آیات بینات دا مختصر حصہ تلاوت کی تھے استاد اور بچہ جنہاں دا تذکرہ قرآن کریم دے اندر موجود ہے اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا لقد من اللہ البتہ تحقیق میں رب نے ایمان والیاں دے احسان کی تھے اللہ نے پورے قرآن کریم دے اندر کسی نعمت دا احسان نہیں دلایا مگر ایک نعمت ہے جس دا اللہ نے احسان دلائے رب نے فرمایا اسم مومنہ دے اتے ایک احسان کی تھے اللہ تیرا کہ کیا احسان ہے ایسا کوئی انسان اور اشرف المخلوقات بڑے احسان ہے رب نے فرمایا نہیں مولا ماں باپ سائے رحمت عطا فرمائی احسان ہے رب نے فرمایا نہیں مولا نیک اولاد اولد صالح نیک اولاد عطا فرمائی احسان ہے رب نے فرمایا نہیں مولا دیکھن واسطے اکھاں اور بولن واسطے زبان چلن واسطے پیر کاروبار واسطے ہاتھ سوچن واسطے دماغ عطا فرمائی تیرا احسان ہے رب نے فرمایا نہیں مولا پھر کیا احسان ہے رب نے فرمایا من اللہ مومنو جرا حسن والے احسان لائے وہ احسان یہ ہے کہ اذ بعث فیہم رسولا محبوب تا میرا ہاں عطا میں تھاکو کر اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے اپنے محبوب کو عظمتاں رفعتاں مقام شان رتبے وہ تو پورا قرآن ترجمانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام اور رتبے دی اللہ نے فرمایا اساں ایمان والے کو احسان کی دے لیکن بعث فیہم رسولا محبوب میرا ہا حبیب میرا ہا عطا اے ایمان والو عطا کو کر چھوڑے اللہ اس دے اندر کوئی شک نہیں ہے یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ یہ وہ احسان ہے اگر یہ محبوب نہ دا رب کائنات نہ بناوے ہا زمین و آسمان حجر و شجر بحر و بر حتیٰ کہ رب نے فرمایا اے میرا حبیب ایک کائنات انسان بناؤں اور دور نکل لے لولا کلمہ خلقتا زہرت الربوبیہ اگر اے حبیب میں رب تے حبیب کی تخلیق نہ فرمیدا میں اپنے آپ کو رب بھی ظاہر نہ کر رہا اچھا پھر اللہ دا احسان محبوب دی ذات رحمت للعالمین سید المرسلین اللہ یہ محبوب جو سا کو عطا کیتے یہ آکے دنیا تے کیا کرے سی اس محبوب دے آمد دا مقصد او احسان حبیب دی ذات دنیا تے آکے کیا کرے سی رب نے فرمایا یہ وہ ادارہ جس دے اندر ایسا موجود ہے رب نے فرمایا جیڑا ایمان والے سے تو احسان کیتے اپنے محبوب اور حبیب عطا فرمائے وہ دنیا تے آکے یتلو علیہم آیاتہی وہ دنیا تے آکے میرے قرآن کا آیات کو ہم سنائے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وَيُزَكِّيهِمْ میرے محبوب دے عمل کو پہلے تو سا گمراہ ہوئے تو سا سارے کو دور ہوئے
وَيُزَكِّيهِمْ میرا محبوب آکے تھوڑا پاک کرے سے پہلا لفظ یتلو علیہم آیاتی میرا حبیب آکے میری آیات میرا فرمان سنے سی وَيُزَكِّيهِمْ دوسری گل تسا گمراہ ہاوے نپاک ہاوے میرا حبیب آکے تھوڑا پاک کرے سے یہ حضور دے آمر مقصود ہے تیسری گل اس ادارے دنار ریلیٹڈ اساتذہ دار ریلیٹڈ رب نے فرمایا تیسرا کم میرا حبیب دنیا میں آکے کرے سی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ یہ جری میری کتاب ہے یہ میرا حبیب آکے میری کتاب جو تب تعلیم دے سی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ اے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف سارے نبی نہیں صرف سارے رسول نہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ دتاہت سوڑا نبی سارا استاد بھی ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ میرا حبیب آگے تھوڑا میرے قرآن میری کتاب دی تعلیم دے سی اور سب تو کائنات دا پہلا معلم کائنات دا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طریقے نال پہلا معلم ہے جس وقت رب نے یہ دنیا کائنات بنائی نہ ہے عالم ارواح دے اندر روح ہے صرف روح ہے انسان سے یہ روح کیا ہے رب نے قرآن فرمایا کہ میرا حبیب یہ روح دے رہی ہے نا لوگ سوال کرے سن اے حبیب یہ روح کیا ہے میرا محبوب تمہارے کو آکر سوال کرے سن یسألونکا عن الروح میرا حبیب تمہارے کو میرے بندے آکر سوال کرے سن یا رسول اللہ یہ روح کیا ہے میرا محبوب تجھ سے جواب نہیں ہے پہلا معلم پاک محمد کی ذات ہے عالم ارواح کے اندر رب نے فرمایا میرا حبیب یہ روح دے بارے لوگ سوال کرے سن تمہارے کو کہ یسألونکا عن الروح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ روح کیا ہے میرا محبوب تجھ سے جواب روا ہے قل الروح من امر ربی اے میرا حبیب تجھ سے جواب روا ہے روح ایک اللہ دے امر دا نام روح ایک اللہ دے امر دا نام ہے میں ایک لفظ آکے کائنات دا پہلا معلم پاک محمد کس طریقے نال پہلا معلم ہے اے روح جڑی ہے انسان دا ڈھانچہ بعد تیار ہوئی روح پہلے عالم دنیا ہے جس کے اندر سارا ڈھانچہ موجود ہے اے عالم دنیا ہے ادھر کو پہلے عالم ارحام ہے مادہ بدن ہے اس کو پہلے ایک عالم ارواح ہے جس کے اندر تمام انسانیت روح حتیٰ کہ جڑے ماجد گزر گئے یا حال کے اندر ایسا موجود ہے صبح قیامت تک میرا آخر انسان آمن علیہ اس بھی روح بھی موجود ہے تو معلم حضور ذات استاد پہلے کیویں ہیں تو عالم ارواح کے اندر رب نے روح کو خطاب فرمایا روح کو رب نے خطاب فرمایا کیا الستو بربکم استاد اساتذہ کریم میرے واسطے بہت بڑے قابل احترام ہے انہوں واسطے جملہ ہے کہ استاد کا کتنا بڑا مقام ہے اللہ نے فرمایا الستو بربکم اے روح کیا میں تمہارا رب نہیں علماء جواب دیں خطبہ دیں کہ الستو بربکم یا اہل علم حضرات الستو بربکم رب نے عالم ارواح فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں تو علماء یا خطبہ دیں فوراً لوگوں نے آکا قالوا بلا ہاں مولا تو سن رب ہے اس جواب دیں میرا اعتراض ہے اگر رب نے فرمایا پہلا خطاب روح کو الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں اگر فوراً جواب دیتے روح قالوا بلا ہاں مولا تو سن رب ہے تو پھر میرا سوال ہے کہ روح کو کہیں دے سے تو نہ رب سبحان اللہ کیا بات ہے کنہ نے روح کو دے سے یہ پر رب ہے جس نے سے وہ نہ دے سے اگر روح کو کس نے نہیں دے سے تو رب ہے بل روح کو کیا پتہ چلتا یہ کلام کرم والا سن رب ہے اگر کہے روح کو آکے تو رب ہے جرا کلام کیا کریں دے تو استاد کہو نہیں اگر کوئی نے سامنے روح کو کہے نہیں پھر روح کو کیا پتہ ہے سر رب جرا کلام کیا کریں تو مفسرین کرام تفسیر ابن عباس لکھ دیں جس وقت اللہ پاک نے عالم ارواح دے اندر اعلان فرمایا الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں
تفسیر ابن عباس سے جن کے دن روحاں چپ ہے، رب نے دوسری مرتبہ فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ روحاں چپ ہے۔ تیسری مرتبہ رب نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو اس وقت سب تو پہلے روح محمد بولیے ہاں مولا تو میرا رب ہے۔ اکثر نبی دی روح کو سن کے ساری کائنات روح آ کے قالوا بلا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ ہاں مولا تو سنا رب ہے پیا، تو پھر رب دی ربوبیت پہلے دساون والے پاک محمد یومنون بالغیب، اسا اللہ دو تے ایمان غیب تے کینا ہے بغیر ڈٹھے، کس نے رب کو نہیں ڈٹھا، رب دے بغیر ڈٹھے اسا ایمان کینا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم کافر کسی مسلمان تے سوال کرے کیا تسا رب ڈٹھے، رب کو جو منے دے اسا جواب بھی جاکسو اسا رب نہیں ڈٹھا، واسے بھی تو انہا رب ڈریکٹ گال کی تھی، اسا سنی رب ڈریکٹ گال بھی نہیں کی تھی، تو پھر وہ کافر سا کو آگ سمجھے سوال کر سکتے اعتراض کر سکتے تو اس رب کو ڈٹھا ہی نہیں، رب تو نہ ڈائریکٹ کلام بھی نہیں کیتا، تو پھر تو رب کو رب کیوں منے دے؟ سارے کو ہکا دلیل ہے کہ اس اللہ دے غیب دے ایمان کھلنے ہے بغیر ڈٹھے اس رب کو منے دے ہے، ان دی توحید کو منے دے ہے، انہیں کلمہ پڑھ دے ہے، سارے کو رب آیا نہیں، اس رب کو ڈٹھا نہیں، اس رب کو رب منے دے ہے، کیوں منے دے ہے؟ سکو سہرہ دے باب محمد آکے تو رب ہے، اسا کے ساتھ رب ہے، اسا رب کو منیا ہی حضور دے حکم دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو رب ہے، اسیا کے ساتھ رب ہے۔ تیرے بلے دنیا دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کینا ہے، اللہ نے قرآن دی اس آیات ہی فرمائے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابِ، میرا حبیب آکے تو آپ کو کتاب دا علم سکھے سی، تو پتہ چلیا حضور سید المرسلین بھی ہیں اور سارے استاد بھی ہیں، والحکمہ اور تو آپ کو دنئی سکھے سی، حکمہ سکھے سی۔ آخری لفظ وَإِن كَانُوا من قبل لفی دلال مبین، اے میرے حبیب تمہارے بنجن کو پہلے میری زمین تے کلم کلکم رہی، رب دی پہچان کی میں نبی کروائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی گمراہی آئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ایک بچہ جڑا ہے اس بچے کا کیا مقام ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ہم حسین فرمینین جس رات سید المرسلین میرے بدن پاک دے اندر ہے، حدیث پاک ہے، جس رات سید المرسلین میرے بدن پاک دے اندر آئے، حضور دی امت سین فرمیندی میں صبح جو اٹھی ہاں میں پہاڑ کو جو گزری ہاں پہاڑ میں کو جھک جھک کے سلام کرے، سبحان اللہ، نیک اولاد اعلیٰ اولاد نال ماں باپ بھی عظیم بننے، اچھی اولاد دے نال، اچھی اولاد ماں باپ دی عظمت دی نشانی ہے، چنگی اولاد۔ حضور دی امت سین فرمیندی میں درختہ کو گزرا تے درخت میں جھک جھک کے سلام کرے، کنویں تے پانی بھرن گئی ہیں، حضور دی امت سین فرمایا پہلے میں ڈول سٹے دیا میں رسی سٹے دیا میں پانی چکے دیا میں، حضور دی امت سین فرمیندی جس رات یہ نبیاں دا سردار میرے بدن پاک دے اندر آئے میں کنویں تے گئی ہیں، کنویں دا پانی زمین تو اٹھی کے کنیا برابر سوال کر سکتے کنویں دا پانی 100-200 فٹ جکا کی میں اپنے آپ اتے آ گئے، تو پھر اس دی دلیل یہ ہے کہ یہ تا نبیوں دے سردار دی ماں ہے، اس دے بدن دے اندر رحمت للعالمین نبی ہے، وہی تے ماں ہے نا ام حاجر علیہ السلام نہ بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو رب نے فرمایا میرا پیارا خلیل جی مولا، رب نے فرمایا ایمیں کر اپنی گھر والی حاجرہ تے اپنے بیٹے معصوم کو ببادن غیری ذی زرعین عند بیتک المحرم انہاں کو جنگل میں ابان چھوڑا، تو خلیل ہوندہ ہوئے گہرا دوست ہوندہ ہوئے جڑا محب دی گال کو مننے، ابراہیم علیہ السلام دوسری گل نہیں کی تھی، اپنی گھر والی اور بچے کو نال لایا جنگل میں ابانے چھوڑایا، 13واں سپارہ قرآن نبی بادن غیری ذی زرعین عند بیتک المحرم جنگل میں ابانے چھوڑایا، اور کچھ دیواراں دا کھانا اور کچھ دیواراں دا پینا ہے تو ختم ہو گیا۔ اما حاجر علیہ السلام فرمینین میں تا بڑی ہمیں میرا بیٹا اسماعیل معصوم آقا گھوم رہا، میں بیٹے دے چہرے کو ڈٹھا پیاس دے آثار ہیں، ماں دی محبت کتنی ہوتی ہے، بیٹے دے پیاس دے آثار ہیں۔ اما حاجرہ فرمیندی ہے اساں عورت دا کردار کیا ہے، عورت دا کردار اسلام ہے۔ اما حاجرہ فرمیندی ہے
میں بچے دی پیاس کو دیکھ کے پہاڑ تے میں چڑھ گئی ہوں، میں کہ ارد گرد دیکھتی ہوں مت کنوں پانی دا چشمہ نظر آ ونے، پانی دی ندی نظر آ ونے، میں پانی گن کے اپنے بچے کو پلاواں۔ بچوں ماں باپ کس طریقے نال اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، ماں باپ دی دل دے اندر کتنی اولاد کی محبت ہوندی ہے، کیا کچھ محنت نہیں کرے گی، کیا کچھ قربانیاں نہیں دے گی۔ اما حاجرہ علیہ السلام فرمیندے میں صفا دی پہاڑی تے چڑھ گئی، میں چارے پاسے ڈٹھا، مینوں پانی نظر نہیں آیا، پہاڑ تے چڑھیاں چارے پاسے پانی نظر نہیں آیا، بس دلی خیال آیا میرا بچہ پہاڑ دے دامن نال سلتا ہوئے، مت کوئی جنگل دا درندہ پرندہ میرے بیٹے کو آ کے نقصان دے، ول بیٹے دی محبت تھی میں پہاڑ تو تلے آئی ہوں، ول میں بیٹے کو ڈٹھا چہرے تے پیاس دے آثار ہیں۔ اما حاجرہ فرمیندے پھر میرے کو برداشت نہ ہویا، میرا بچہ پیاسا ہے، میرا بیٹا پیاسا ہے۔ اما حاجرہ فرمیندے پھر دوسری مرتبہ ول پہاڑ تے چڑھیا، ول پہاڑ تے چڑھ کے چارے طرف ڈٹھا، پانی نظر نہیں آیا۔ اما حاجرہ فرمیندے ول دلی خیال آیا میرا بچہ پہاڑ دے دامن نال ہے، جنگل بیابان ہے، کوئی جنگل کا درندہ پرندہ آ کے کو تکلیف نہ دے وے۔ اما حاجرہ فرمیندے ول بیٹے کو دیکھن واسطے آئی ہاں، ول تیسری مرتبہ پہاڑ تے چڑھیا، ول تیسری مرتبہ بیٹے کو دیکھن آئی ہاں۔ 7 مرتبہ اما حاجرہ پہاڑ تے چڑھیے کس نیت نال کہ کہیں پاسوں پانی مل ونجے میرے بیٹے دی پیاس بجھ ونجے۔ اللہ اکبر۔ 7ویں دفعہ مایوس ہو کے، اولاد شان والی کیویں برکت والی ہوندی ہے۔ اما حاجرہ فرمیندی ہے 7ویں مرتبہ جڑے ویلے میں مایوس ہو کے واپس لوٹیا کہ کہیں پاسوں پانی نظر نہیں آندا، ندی نہیں، آبادی نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی چیز نہیں، مایوس ہو کے واپس جڑے میرے آئیے۔ اما حاجرہ علیہ السلام، اللہ اکبر، اسماعیل نبی کم سن بچے ہیں، آپ پتھریلی زمین تے ستے ہوئے، اما حاجرہ روندی ہوئی واپس ولیے جو پانی نہیں ملدا میرے بچے دا کیا ہو سی۔ اما حاجرہ جڑے میرے بیٹے اسماعیل دا روندا ہویا ڈٹھا تو اللہ دا نبی اسماعیل اپنی ماں کو ڈٹھا۔ یاد رکھا ہے جیری اچھی اولاد ہونی ہے ماں باپ دا رومن برداشت نہیں کرے۔ یہ باپ عظیم ایک رتبہ ہے، پھر صرف وہ باپ نہیں جس سے رتبے جو پیدا تھے ہے۔ رحمت والے نبی فرمایا میرے صحابہ انسان دے رتبے دے اندر 4 باپ ہیں، رتبے دے اندر 4 باپ ہیں۔ بچوں اس بات کو غور نہ سنسو، رتبے اور مقام دے اندر انسان دے 4 باپ ہیں۔ صحابہ کی یا رسول اللہ اور 4 باپ کہڑے ہیں؟ رحمت والے نبی فرمایا پہلا باپ ابو البشر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، پہلا باپ جڑا تھوڑا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ صحابہ کرام عرض کی یا رسول اللہ اور بالکل سارا باپ ہے اسا ابو البشر اور سارا باپ ہے اسا انسان سارے آدم دی اولاد ہیں۔ یا رسول اللہ دوجا باپ کون ہے؟ حضور نے فرمایا من نطفت ابوکا، تو سے جن نطفے جو پیدا تھا ہے وہ بھی تھوڑا باپ ہے، جس نطفے جو پیدا تھا ہے وہ بھی تھوڑا باپ ہے۔ صحابہ عرض کی یا رسول اللہ آدم بھی سارا باپ ہے، جس نطفے جو پیدا تھا ہے وہ بھی باپ ہے۔ یا رسول اللہ تیجا بابا کون ہے؟ رحمت والے نبی فرمایا من تزوج ابوکا، جڑا تھوڑا سسر ہے وہ بھی تھوڑا باپ ہے۔ یا رسول اللہ چوتھا باپ کون ہے؟ رحمت والے نبی فرمایا من تعلم ابوکا، چاہتا کو تعلیم لیتی ہے، چاہتا کو علم لیتے، رحمت والے نبی فرمایا وہ بھی تھوڑا باپ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ استاد باپ دی جاتے ہیں، یہ نہیں بھئی کوئی رسمی گل ہے جو بھئی استاد باپ ہونا، یہ رحمت والے نبی فرمایا استاد بھی باپ۔ من تعلم ابوکا، حضور فرمایا کوئی تعلیم دینے والا بھی تھوڑا باپ ہے۔ جنہا استاد باپ ہے تو شگرد دی اولاد ہے پہلے۔ تو اما حاجرہ فرمیندن اللہ اکبر، اسماعیل نبی ستا ہوئے، ماں رونی ہوئی 7ویں دفعہ مایوس ہو کے لوٹی ہے۔ اسماعیل نبی کم عمر ہے، آپ نے ماں کو روندا دیٹھا، جڑے اچھے بچے ہوندے نہ ماں باپ دا رونا برداشت نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اسماعیل نبی کو معلوم ہے عام لوگوں دے بال ہوندے، نبی بال نہیں ہوندے، نبی با کمال ہوندے، نبی با کمال ہوندے، نبی بال نہیں ہوندا، نبی بال کو آدھے مثال عرف عام میں تیرا نہ سمجھ ہوتے جو کشی سمجھ نہ ہوگا صرف بال آدھے ہیں، نبی نہ سمجھ نہیں ہوندے، نبی با کمال ہوندے۔ سبحان اللہ کرے اچھا کیا کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قربان جاواں نبی دے غلام اما حاجرہ تیرے بلے رمی اپنے بیٹے دی پیاس دی وجہ کولو حضرت اسماعیل نبی
کم عمر بچے ہیں اپنی ماں دے چہرے وال تکیا او ماں دا چہرہ او عظمت والا ہے جس دا چہرہ تکن نال حج مبرور دا ثواب ملدا حج مقبول دا ثواب ملدا باپ دے چہرے تکن نال حج مقبول دا ثواب ماں دے چہرے تکن نال حج مقبول دا ثواب اما ہاجرہ دا چہرہ اسماعیل لٹھاؤ قربان جاوا میری ماں روندی ہے یہ وجہ کرو جو پانی قائم ہے میری اما مایوس ہے جو میں پیاسا ہاں پانی ملدا نہیں ہو نبی غلام حضرت اسماعیل کا عمری بیان دے رہا ہے اپنی ماں دا رونا برداشت نہ کیتا اللہ کے پیغمبر اسماعیل علیہ السلام اپنے سجا پیر اٹھایا اپنے پیر دی ایڑی زمین تے ماریا بس نبی اسماعیل دا کم عمری بیان دے رہا ہے اپنی ایڑی زمین تے مار رہا قربان جاوا نبی ایڑی ماریا پانی دا چشمہ جاری ہوگا میرے میرے پانی دا چشمہ جاری کا بچو قربان جاوا پانی ماریا بہا اتھا پانی ہاں کہنا اے جڑا پانی اسماعیل ذبیح اللہ دی ایڑی دنال نکلیا ایکو آدھے آب زمزم حالکہ پانی ایکو آدھے زمزم دا پانی عربی دے اندر ای پانی کنما آدھلا فارسی دے اندر آب آدھلا ساری بولی دے اندر پانی آدھلا اگر پانی دا ذکر کرو عربی دے اندر تما آیا فارسی دے اندر پانی دا ذکر کرو تے آب سریکی دے اندر پانی دا ذکر کرو تا پانی قربان جاوا ربی دے غلامو اما حاجرہ لکھا پانی دا چشمہ جاری ہوگا ایکو زمزم کیوں سرے میں آیا آج حاجی حج تو ولدلا ہر بندہ مبارک دے ولدلا نیت ہو لیا حاجی صاحب کر دعا مدرسو مدینے دی کھجور کھاسو زمزم دا پانی پیسو حالانکہ نمانا مفہوم میں نہیں بندا زمزم دا مانا کیا ہے جرے بلا اسماعیل نبیو اپنی ایڑی ماری ماں دکھا پانی دا چشمہ جاری ہوگا ماں آکھے ایوے کریں گیا اما حاجرہ فرمے دیئے میں آکھے پانی دا یاد ایوے کریں گیا پانی کو سطور کریں گیا مدہ اے چشمہ رکو لیا عبرانی زبان دے اندر اللہ اکبر تو پھر دوسرے نبی دا تذکرہ سبحان اللہ سبحان اللہ دوسری ماں اور بچے دا تذکرہ حضرت مریم علیہ السلام عورت کو مقام کتوں مل گئی حضرت مریم علیہ السلام تیسرے سپارہ قرآن کے اندر تفصیل نہ ذکر ہے مولانا غلام اکبر صاحب استاد القرآن استاد الحفاظ ہیں استاد العلماء ہیں مریم علیہ السلام نے ماں باپ دی عمر بڑی لمبی ہو گئی تھے اللہ نے بچہ نہ دیتا مریم علیہ السلام نے ماں باپ نے دعا مانگی اللہ سب بچہ عطا فرما اسا منت مننے ہے کہ وہ بچہ جرہ تو سب عطا کرے سے اسا وہ بچہ تیرے گھر بیت المقدس جنے ظلم کیا ہوگے اس بیت المقدس سے چھوڑا سو ادھی رات اللہ اللہ بھی کرے سی تیرے گھر کی خدمت بھی کرے سی منت منی امر ربی اللہ پاک نے انہوں کو بیٹی دی جاتے حضرت مریم علیہ السلام عطا مریم علیہ السلام پیدا ہو گئی مریم نے ماں باپ نے مشورہ کیتا کہ بے منت منی یہاں سے کہ اللہ جو بچہ دے سی اسو اللہ دے گھر چھوڑا سو بیت المقدس کی خدمت بھی کر سی اور اللہ اللہ بھی کرے سی کہ اللہ نے بیٹی دیتی ہے ماں باپ نے مشورہ کیتا بیٹی ہے تو کوئی گال کہہ نہیں منت تو پوری کرنی ہے انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو نال لایا بیت المقدس اس وقت بیت المقدس دا جرہ متولی ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام ہے جڑا یہودی آدھے نے بھئی سادہ قبلہ ہے سادہ زکریا علیہ السلام میں تفسیری پڑھے زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام دا خالو انہوں نے زکریا علیہ السلام نے سپرد کی دا مریم علیہ السلام عورت کس طریقے نال مقام پہ دی رتبہ پہ انہوں نے کہا منت منی اللہ سب بیٹی دیتی ہے ایسا تیرے سپرد پہ کرنے ہیں اے بس ساری بیٹی مریم بیت المقدس دی صفائی بھی کرے سی تے اللہ اللہ کرے سی زکریا علیہ السلام فرمایا ٹھیک انہوں نے اجرے دا بندوبست کر دیتا
اللہ اکبر حجرے دا بندوبست ہو گیا مریم علیہ السلام کم عمری کو لو اللہ دے گھر بیت المقدس یا بہاری دے دی ہے کہ اللہ نی رات عبادت کرے اور ایک بار انہاں دی زکریا علیہ السلام کرے دے قرآن کریم بھی جان دے ہجری بار نہ حضرت زکریا علیہ السلام کتنے دور سفر سے ونجن لگے تے انہوں نے جس حجرے دے اندر مریم علیہ السلام ہے انہاں کی میں کرے نہیں حجرے دا بار تعالی لا دے میں چلے میں نرانا مریم محفوظ رہے ویسے تھے میں واپس آوے امر ربی زکریا علیہ السلام فرمائیں مدینہ دا سفر کیتا تھے رات کو واپس نہ بل سکے رات ہی ہوتے دن ہی ہوتے 2 دن ہو گئے دوسرے دن شام کو بلکہ روایت کے اندر تیسرا دن ہو گیا زکریا علیہ السلام فرمائیں میں خیال ہے نبی بھولتے نہیں رہتے رب اپنے شانہ لکھے تیسرے دن میں یاد آئے زکریا علیہ السلام فرمائیں میں یاد آئے ہوتا میں مریم حجرے دے اندر بند کر کے باہر تالا دے کے آگیا 3 دن ہو گئے 2 راتی ہو گئے پتہ نہیں مریم کو کہا روٹی دیتی ہو سی یا پانی دیتا ہو سی آتے مریم بچی ہو سی 3 دن کو بھوکی زکریا علیہ السلام فرمائیں میں تیز قدمہ نال واپسی آیا کہ تیرے میرے واسطے سفر ہونا نبیاں واسطے سفر نہیں سبحان اللہ واہ 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 نبی ارادے کرے دیں اللہ زمین اور فتح کرے سبحان اللہ کرو کچھ نہیں زکریا علیہ السلام فرمائیں میں مایوس ہو گئے بڑا پریشان 3 دن ہو گئے مریم تو حجرے بند ہو سی نہ کہ روٹی دیتی ہو سی نہ پانی دیتا ہو سی زکریا علیہ السلام فرمائیں میں جس وقت حجرے دے سامنے آیا تو مجھے میں تالا لگا ہوئے پھر میری مایوسی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ بھئی کوئی بندہ ہی نہیں آیا تالا ہوں میں لگا کھڑے پتہ نہیں مریم بچی یا کہنا حضرت زکریا علیہ السلام فرمائیں میں آ کے نا دروازے دے قریب کلما دخل علیہ زکریا المحراب سبحان اللہ کلما دخل علیہ زکریا المحراب میں تالا کھولے دروازہ کھولے کہ میں اندر جرے میرے گیا اندر محراب بڑے آیا ہے محراب تفسیر جرے دن جاہے نماز کلما دخل علیہ زکریا فرمائیں میں اندر جرے میرے داخل کیا مدینہ میں مریم علیہ السلام اللہ دی عبادت کرنے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ دی عبادت کرنے کا مریم علیہ السلام تو میں کو پریشانی ہے یہ پتہ نہیں کا کھانا دیتا ہو سی یا نہ دیتا ہو سی زکریا علیہ السلام فرمائیں آپ عبادت محراب مصلی جائے نماز ہوتی عبادت مشغول ہیں فاجدہ اندہا رزقا میں ڈٹھے بھی ارد گرد مختلف کھانے پہن مختلف پھل فروٹ پہن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 رب دا بندہ انسان بڑھ کے نہ دیکھے نا تو زکریا علیہ السلام فرمائیں میں فروٹا کو ڈٹھا ہوں دنیا دے فروٹ نہ ہے میں کھانے دیتے وہ دنیا دے کھانے نہ ہے پھر میں سوچا اگر کوئی باروں بندہ دیوان آوے وہ تالا توڑے دروازہ کھولے دروازہ لگا ہوئے تالا لگا ہوئے چابی میرے کھولے میں خدا کے کھولے کہ اندر کوئی آیا ہی نہیں اور یہ جنہیں پھل فروٹ نے تو دنیا دے ملی ٹھیک ہے نہیں جنہیں تو عام ہے یہ بھی میں دنیا میں نہیں بچا اللہ اکبر جملہ سنا ہے زکریا علیہ السلام فرمائیں دینا سے رک گئے ہیں مریم علیہ السلام نے انتظار دے اندر مریم علیہ السلام عبادت مکمل کریں سلام پہرے اسے نہ کوئی سوال کروں اسد تو کو بند کر گیا سے اگر کوئی عمل والا آوے تو کھانا دے ون یا پھل فروٹ دے ون وہ تالا توڑے کنڈا توڑے اندر آوے تالا لگا ہوئے دروازہ بند ہے یہ کھانا یہ نعمت کتوں آ گیا زکریا علیہ السلام فرمائیں دینا سے رک گئے ہیں مریم علیہ السلام اپنی عبادت مکمل کی تھی سلام دیا سلام پھرے ڈٹھے نے تو خالو زکریا علیہ السلام آئے کھڑے ہو گئی مریم علیہ السلام اللہ دے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام فرمائے مریم واجد آئندہ حارس کا میں تک بند کر گیا میں حجرے کے اندر میں تالا لا گیا 3 دن ہو گئے 2 راتیں ہو گئے میں کو یاد نہیں گیا میں واپس آیا دروازہ کھولے تالا لگا ہوئے اگر کوئی روٹی نہیں میں آوے تو تالا توڑے کنڈا توڑے دروازہ بھلے دروازہ ہوئے سلامت ہے کنڈا سلامت ہے تالا لگا ہے میں خدا کے کھولے آئے مریم اے ساتھ واجد آئندہ حارس کا اے رزق
رزق کتوں آئے پھل فروٹ کتوں آئے نعمت کتوں آئے اللہ اکبر مریم علیہ السلام عرض کر دیے اے خالو قالت هو من عند اللہ اے میرا خالو اے رزق میرے رب واللہ آئے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت امامت حق آگے سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد سبحان اللہ اس کو لو اے بھی ثابت ہویا کہ جیڑا رب دا کم کر دے جیڑا رب دا ہوئے دے سارے بندوں میں رب ہوئے کر چھوڑے دے وہ مریم علیہ السلام اللہ مریم علیہ السلام اللہ دے گھر دی خدمت کریں دی رہ گئی عبادت کریں دی رہ گئی دن رات اللہ اللہ کریں دی رہ گئی اللہ نے اس عبادت اس اپنے بیت المقدس قبلہ اول دی خدمت دی اللہ نے انہاں کو نبی جیسا بیٹا عطا میرے استاد صاحب فرمینے آئے مفتی نصیر الدین نصیر صاحب بہت بڑے بزرگ ہیں مولانا عبدالرشید صاحب انہوں نے فرمینے میرے استاد صاحب کسی کو بچہ اگر نہ ہوئے نا بے اولاد ہو گیا ان کے باپ کو آتے ہیں تسا اللہ دے گھر مسجد دی بخاری میں ایک استاد کو پوچھا استاد جی میں کوئی منت رسینے سے تسا دے مسجد دی بخاری انہوں نے فرمایا مریم علیہ السلام اللہ دے گھر دی بخاری دے وی اللہ نبی دی پتر دے سکدے تے جڑے سبحان اللہ اس زمرے دے اندر اللہ نے بیٹا دیتا کہ رب نے فرمایا جبریل 16 سے 12 سورۃ مریم دے اندر تفصیل نہ تذکرہ ہے وہ بی بی مریم جن شان ایک اللہ نے پوری سورت نازل فرمائی ہے اور سورت نام ہے سورت مریم سبحان اللہ سبحان اللہ تو رب نے فرمایا جبریل من میری مریم کو میرا سلام دے با سلام دے میری مریم کو خوشخبری دے دو مشروع کا بھی غلام انہوں خوشخبری دے کہ اللہ تو آپ کو ایک پتر دے ہونا چاہتا اللہ تو آپ کو ایک پتر دے ہونا چاہتا جبریل علیہ السلام پیغام ان کے آ گئے جبریل علیہ السلام سوال کیتا مولا اندھی تا شادی بھی کہنی نکاح کہنی تو پتر دے دے رب نے فرمایا ان اللہ علیہ کل شیء قدیر پھر ساکو قادر ہونا سے سوال سبحان اللہ اچھا اتنا سوال پیدا ہو گیا اہل علم حضرات ہو کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام دی اماں ایت ابا کہنی بڑا تعجب کیا لگ دے بغیر باپ دے کینے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں تا یہ نا باپ کہنی ایک او نبی جن دی نہ ماں ساری کائنات دا وقت ہے سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام نہ باپ نہ ماں تو حضرت آ گئے مقام ماں دی گود کچھ تربیت ہوئی بچہ نہ مقام کیا ہے سبحان آگے انہوں نے کہا کہ رب سلام نے تو آگوں خوشخبری دے دے اللہ تو صاف ستھرا پتر دے دے پہلے تو مریم علیہ السلام پوچھا حجرے دے اندر داخل تھا فرمائے نے کہنے کو پوچھے تو میرے حجرے داخل جبریل آدھے بی بی میں آپ کو نہیں آیا میں کو بھیجن والے دے دے اللہ اکبر ہاں جی پیغام دیتا رب سلام نے دیتے تو صاف ستھرے پتر دی خوشخبری دیتے مریم علیہ السلام کو سوال دیتے ولم یمسسنی بشر ادھی شادی کہنی سنت نکاح کہنی سنت ماسی نہیں کی تب پتر کی دعا سی جبریل عرض کرنے بی بی مریم اے تو جان تو دے وڑا لگا اللہ اکبر اللہ نے مریم علیہ السلام کو عبادت اور اپنے گھر کی بہاری خدمت اللہ نے پتر دیتا ہے جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت کا ٹائم ہوئے نا تو مریم علیہ السلام فرمینے کہ سارے بچے دی ولادت کا ٹائم ہو گئے میں بڑی پریشان تھا میں اپنے حجرے چ گئی ہوں میں کو پیاس لگی ہے تو بھوک لگی ہے مریم علیہ السلام آسمان میں ڈٹھا ربا میں کو پیاس لگی ہے میں کو بھوک لگی ہے اللہ نے فرمایا میری پیاری مریم تیرے حجرے دے نال کیا ہے یا اللہ یہ تا کھجور دا درخت ہے حالانکہ تفسیر وچ لکھ دین کھجور دا موسم ہے دوارے سکے مریم علیہ السلام کو رب نے فرمایا میں کر ایک کھجور تو ہاتھ کا ہاتھ اپنا دراز کر مریم فرمینے رسا ہاتھ دراز کی تھے نخلت تصاف کے ریک روتبا جنیشا میں ہاتھی میں جرے اتے کیتے نا تازی پنڈ آمن پہ گئی حالانکہ موسم بھی کہنے تفسیری چاہتے تازی پنڈ آمن پہ گئی جرے پہلے ہتھا دے اندر مریم جو پنڈ آئیے یہ وجہ کھولو تھوڑا جی ہاں
اس دوتے بھی علماء کو اور اساتذہ کو یہ کرنا چاہیے کہ ایسا دے بچہ تو یہ کم کرے سے تو یہ محنت کرے سے تو یہ کاروبار کرے سے تیرے کو پیسہ آسے تیرے کو دولت آسے یہ بھی ٹھیک ہے اچھی گال ہے بچے دی ذہن سازی بچے کوئی بھی آکھنا چاہیے کہ رزق بندے نہیں دے محنت کا رزق نہیں ملتا لا نسأل کا رزق رب نے فرمایا رزق کے بارے کہے کوئی سوال اللہ اللہ نہ تو کوئی دیسی لا نسأل کا رزق کے بارے کہے کوئی سوال نہ کرے نہ تو کوئی دیون والا ہے نہ نرزقکم جنت بھی رزق دے سا میرا تھا آپ نے سبحان اللہ بے شک بے شک اللہ اکبر تو کس طریقے نہ رزق دیتا ہے کتا حجرے دی اندر جنت دے کھانے پہنچے بی بی مریم کو اتنا سکے بہار ہے موسم بھی نہیں حد دا اشارہ کیتے نے رتبا جنیہ تازی پنڈاون پہ گئی ہے تو رب نے فرمایا فقلی وشربی وکر ریائنا میری پیاری مریم ایک کھا بھی صحیح تے اندر نچوڑ کے ایک پی بھی صحیح بی بی مریم آدھے ایسا کھجور کھا دی اور میں یقیناً ایک گل کردا کہ اس کھجور دیو کھجور نہ ہے نہ ایک کھجور میرے رب دی بھیجی گئی بی بی مریم آدھے رساؤں کھا دیئے اون دے بعد میں کو نچوڑ کے پیتا بس پتہ لگے اللہ نے بیٹا عیسیٰ علیہ السلام اگلا جملہ عیسیٰ علیہ السلام جس وقت عیسیٰ علیہ السلام پیدا تھا قوم برادری کو پتہ لگے سب تو مخالف قوم برادری سب تو زیادہ یہ شریک جڑے ہیں بڑے حساس ہوئے مکہ پاک سے ہسٹری دیکھو حضور کو جتنی زیادتی اپنے کی ہے دوسرے حضور کو ہجرت کراؤن والا ہی کیے قریش خاندان ہے ابو جہل ہے ابو لہب ہے عتبہ شیبہ حضور نے قریب ہے اللہ اکبر تو رب نے برادری آ گئی انہوں نے کہا مریم یہ کیا اصل تو نہیں سمجھتے اسے اللہ اللہ کرے نہیں آوے بیت المقدس سے بہاریا نہیں آوے تو یہ بچہ کی تو آ گئے تیری شادی تیرا خامد یہ کہنا کہ تو اے بچہ برادری آ گئی سر دبائے گئی انہوں نے آ تو مریم علیہ السلام آسمان دو دیٹھا ربا ہون پتر دا دیتی انہی نہ کون جواب لے سی رب نے فرمایا میری پیاری مریم فاشارتی نہیں تو انہوں نے کلام نہیں کرنا تو انہوں کلام نہیں کرنا مولا کیا کہنا کہنا رب نے فرمایا انی نظرتو للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا یہ جری برادری تیرے کو پوچھ دیا بچہ کتو ہے تو ہی نہ کہا انی نظرتو للرحمن میں آج رب رحمان دا روزہ رکھی کھڑیا تیری شہدہ چپ دا روزہ رکھی کھڑیا آج میں کلام بھی کرنے نہیں کرنی میں چپ دا روزہ رکھی کھڑیا برادری نے آکے مریم اصل تیرے کو سوال کرنے بچہ کتو ہے تو آج یہ منت بندی کھڑیا رحمان دی چپ دا روزہ رکھی کھڑیا پھر اس سارے سوال کا جواب کون دے سی تو جرے ویلے بار بار اللہ نے حکم فرمایا مریم کائے نہیں گفتگو کرنی کائے نہیں کرنا مریم نے آسمان کو دیکھا رب نے فرمایا اچھا مریم بار بار سوال کرنے میں دوسری کلام نہیں کرنا فاشارتی رہی اے تیرا تیری قوم کے اندر ایک یائی با اختلاف روایت تراری بھارے دا بچہ حضرت عیسیٰ روح اللہ اپنے پتر دو اشارہ کر اے تیرا پتر عیسیٰ جانے تے قوم جانے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ اکبر کبیرہ امام الانبیاء غلامو اللہ دی ولیہ مریم علیہ السلام کو رب دا آڈر آیا تو سا کلام نہیں کرنا انہیں کو آکھوا سا چپ دا روزہ رکھنے ادرا ہکلی وار دا صدق نبی تیرا بیٹا عیسیٰ روح اللہ ایدو اشارہ کر فاشارتی رہی ایدو اشارہ کر اے صدق نبی جانے یہ قوم جانے جرے میرے مریم علیہ السلام کو قوم برادری سبا کیتا اے بچہ کتوں آیا پیاری مریم نے جواب اشارہ دیتا جرے ویلے بولنا نہ ہوئے تا اشارہ دے ہوئے بندہ اشارہ کیتا اپنی کول دو ای بچے کو پوچھو اے کون ہے کتوں آیا برادری نے دیتا سوال کریں دے پیاری مریم عجیب گالی کریں ہوئے اصل تیرے کو سوال کریں ہوئے ہیں اے بچہ کتوں آیا تو بچے دے اشارہ کریں ہوئے قالوا كيف نكلم من كان
فی المہد صبیا قربان جاوہ قوم آدیے آئے مریم کالو کیفا اے سارے رل کے آبے کھڑے اعتراض کرنے والے آؤ اسان نکلمو اسائی دنال کیے کلام کرو فی المہد صبیا جڑا بچہ تیری کھوپ اندر اسائی دنال کیے کلام کرو اسائی دنال کیے بولو یہ تو بچہ تیری کھوپ اندر آؤ نبی غلامو حضرت عیسیٰ روح اللہ ایک دیوہار یترے دیوہار ملا میرے میرے دکھے میں میری اممہ کو بار بار میری بنا بھی قوم والے پریشان پائے کرے ملا قرآن کریم آدھے حضرت عیسیٰ روح اللہ ایک دیوہار دل یترے دیوہار ملا حضرت عیسیٰ روح اللہ اپنی اممہ دی گھوڑی چھوٹی بیٹھا قوم کو آکے میری قوم میری اممہ دے الزام نہ لاؤ میری اممہ دے بہتان نہ لاؤ میری اممہ کو سوال نہ کرو میرے کو پوچھو میں جواب دینا میں کہنا کتوں آیا قوم تیرے بلے داری تھا حضرت عیسیٰ روح اللہ کو کم عمر بچہ اپنی موت دی گھوڑی بلے نہ پائے قوم مخاطب تھیا حضرت عیسیٰ روح اللہ دو اللہ نے نبی نے جواب دیتا اللہ نے قرآن بنایا حضرت عیسیٰ روح اللہ اپنی اممہ دی گھوڑی چاہتا قال عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ حضرت عیسیٰ روح اللہ فرمایا کم عمری کے اندر فرمایا قال انی عبد اللہ میں اللہ نے بندہ ہے آتانی الکتاب اللہ کو کتاب لکھیو کے وجعلنی نبیہ میں عیسیٰ روح اللہ نبوت تاجی پاک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد سرکار کی آمد منتھار کی آمد سبحان اللہ آخری بات بچہ نے حوالے نال ذہن سازی دے نال سبحان اللہ سبحان میرے اللہ ویلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچہ دا کردار عشق رسول ہے واہ 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 عشق رسول چھوٹے بچہ دا کیا کردار کیا ہے بات کیا بڑی لمبی ہسٹری ہے مختصر بات کرنی ہے اللہ پاک نے جس وقت حکم فرمایا ہے میرے حبیب تسی مکہ چھوڑ دے وہ ہجرت کرو آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرض کی یا اللہ میں مکہ چھوڑ کی تھا برادری خاندان ہے میں کتھا منجا رب نے فرمایا میرا پیارا محبوب پریشان نہ تھی وہ اسو تو اتھا بھی دے دے پہ ہیں جتنا ہزارہ سال کو لو تو اللہ نہ چاہ چاہ کے جی دے پہ اس اسوادی اس شہری تو بھی دے پہ ہیں جتنا ہزارہ سال کو لو تو اللہ نہ چاہ چاہ کے جی دے پہ حضور کی ولادت کرو ہی 1000 سال پہلے عبادی مدینہ تبک میری بادشاہ ایک آباد کروایا 400 عالم دین اتھا آباد کیتا اور انہوں نے ڈپٹی لئی کہ تساں اس آخری پیغمبر دی انتظار کرو انہوں نے تذکرہ ہی کرو انہوں نے انتظار کرو ہسٹری بڑی لمبی ہے میں صرف بچہ دی ذہن سازی واسطے ہے کہ بچہ کو حضور نال کتنی محبت 13ویں پشت 1000 سال تے 13ویں پشت چلدیاں 13ویں پشت کتابیں چاہ دے یہ دو رحمت والا نبی دنیا مکہ تشریف کی نبی 40 سال آپ اظہار نبوت نہیں کیا 40 سال آپ نے اظہار نبوت فرمایا اظہار نبوت تو بعد آپ 13 سال مکہ رہ گئے 40 تے 13 53 سال بعد رب دا آرڈر ہویا میرا پیارا محبوب مکہ چھوڑ دے ہجرت کرو اتھا منجو جتھا 13 پشتہ بولو تھوڑا نا چینے پہنے تھوڑا انتظار کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جو ہجرت کی تھی گھر دا مالک مولا علی کو بنایا اور اپنا رفیق ہم سفر صدیق اکبر اللہ اکبر ادھو روانہ تھا مدینے والے کو خبر مل گئی ہے کہ اج وہ محبوب سارے شہر ساری وادی چاہتا پہ جس دا انتظار کریں دے سارے بزرگ دنیا تو چلے نسل تا نسل چلے گئے اللہ اکبر
انہوں پتہ چلیا وہ محبوب مکہ چھوڑ کے شہر مدینہ آنا پائے تو بزرگ جوان مرد عورتاں چھوٹے چھوٹے بچے یہ سارے اپنا شہر چھوڑ کے نا مدینے دے باہر اس رستے دے آ کھڑے جڑا مکے جو رستہ آ کتابیں جی لکھتے ہیں مدینے دے چھوٹے چھوٹے بچے نا دفع جا مدینے دے وہ الفاظ آج ہر مسجد تے ہر عالم تے ہر کتاب دے گونجدی پئی ہے جڑا بچہ نے عشق رسول کی تصویر اللہ اکبر یہ تربیت دی گل ہے لوگ آدم یار مکے دے لوگ مدینے دے لوگ نرم ہیں پتہ ہی دی وجہ کیا ہے یہ دی وجہ ہے کہ مدینے دے لوگ این وجہ کلو نرم ہیں کہ انہوں دی ہزارہ سال کلو محبت رسول دی تربیت حضور دی ولادت کو ہزارہ سال پہلے علماء پتہ لگا جتا علماء ہونے تو تربیت ہوتی ہے نا ہزارہ سال کلو تربیت سارے مدینے دے لوگ جڑا ہے جمت ہی جن بزرگ جوان مرد عورتاں بچے اس مکے والے رستے تے آ کھڑے جڑے نوجوان ہیں مدینے دے وہ پہاڑے دے چوٹے تے چڑھ گئے موبائل سسٹم دے آئی کہنا مواصلات نظام آئی کہنا چوٹے تے چڑھ کھڑے دور کو لسا دیکھ سو جو رب دا صبح آئے تے شام تھی گئی ہے سونا نہیں آیا بزرگ جوان بچے عورتاں مایوس تھی کہ گھر تو لوٹ گئے رات گزری ہے صبح تھی ہے بل حضور دے استقبال واسطے آ کر اللہ اکبر بل دوسری بات شام تھی گئی ہے محبوب نہیں آیا کتاب پڑھے کچھ نوجوان اے جے جڑے گھر تو ہی واپس لین میں نے اٹھے پہاڑ دے سامنے مطلب رات کو محبوب آ گئے حبیب آ گئے تیسرا دن جڑے میرے ہوئے نا اللہ اکبر تیسرا دن جڑے میرے ہوئے اثر دا وقت آئی رحمت والے نبی دی دور کو لو اونٹنی سواری ایک نوجوان کو نظر اللہ اللہ دور کو لو وہ جرا چوٹی دے چلے بیٹھا نوجوان دور کو لو ترائری وارا دن نظر تیسرا دن دور کو لو اونٹنی نظر آئی ایک نوجوان کو جرا پہاڑ دی چوٹی دے بیٹھا تھے وہ غور نہ دے رہے ڈٹھے نہ آندہ سوار کو تا سواری کو سوار تا چہرہ اینے چمکدہ آندہ حاجی میں چودھنی تا چاندر چمکدہ مدینے دے جرے مایوس لوگ کھڑے ہیں ترائری وارا کو لوگ بزرگ انہاں کو اعلان کی دے بزرگوں مبارک ہو منے وہ محبوب آگے مبارک ہو منے وہ سنہ آگے مدینے دے بزرگاں کے نوجوان تیجری والے محبوب دی انتظاری تو کی میں یقین نہ لا دے وہ محبوب آگے تے کو دٹھا ہے آدھے میں دٹھا ہے کہنی دور کل محبوب سواری کہنا پہ میں یقین نہ لا دا قیمت کل یقین نہ لا دا محبوب دور کل سواری تے سوار ٹھیک ہے سونے دا چہرہ ایمیں چمک دا ہوندے جی میں چور بھی دا چندر چمک اللہ اکبر کبیرہ امام الانبیاء غلامو سوڑ نبی دی سواری آؤ چلدی آؤ سواری تے امام الانبیاء سوار آؤ سہار سواری دی مہار پکڑو والا آؤ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے قربان جاوا گی حضور دی سواری مدینہ دے قریب چلی آئی آؤ ہزاروں سال کولو جڑے سوڑ دے اندلار جہاں باپ و جدال کولو سوڑے دشانہ سوڑ دے آؤ عاشق طرف دے کھڑے ہو بزرگ طرف دے کھڑے ہو کہنے میرے محبوب آسی کی دار سی آؤ رفید غلام مدینہ دے چھوٹے چھوٹے بچے آؤ ہتھا دے اندر دفعہ چاہی کھڑیلا جر میرے سن محبوب آسی آؤ اسے دفعہ وجا گئی اظہار محبت کرے سو اس حضور جر میرے آسی حضور دا نغمہ گا سو ای سکون دا صداف کو میں مبارک دینا ای عمر دے اندر بچہ دی تربیت ہوئے پائے کرے لینا جی میں مدینہ کے بزرگ عاشق اپنے بچہ دی تربیت کر گئے ہیں قربان جاؤ مدینہ دا بچہ دفعہ جا کے ماہی دی انتظار چلا امام الانبیاء دی انتظار چلا میرے حضور دی سواری ہوئی یہ سامنے آئی ہے مدینہ دے لوگ دی نگاہ سن محمد
دے چہرے پہ پڑیا سونے دا چہرہ تو کوئی عام کہنا ہے جو قرآن فرماوے سجائے میرے میرے مدینے دے لوگا کملی والے وبین وقت آدھا چہرہ بچا واللہ اندر بگرانا زلفانی چھیا ما زاغل مسد کبیر زدھارا نچیا وما يمتبو الأحواد غلابی حوض نچا علم نشرات سینہ نچا یداللہ فوق آئیدیم گحات نچا